بندے دنیا میں بڑے بدعتی گزرے ہیں، اور ان تینوں بندوں کے نام یاد رکھنے چاہیے کہ جو بدعتی ہیں۔ جتنی احادیث آئی ہیں وہ انہی تینوں بدعتیوں کے بارے میں آئی ہیں جن میں بدعت کی مذمت کی گئی ہے، انہی تینوں بدعتیوں بندوں کے بارے میں آئی ہیں۔ اس کے بعد جو ان کے ماننے والے ہیں، اس کے بعد جو اس طرز کا کوئی کام کریں جو ان تین بندوں نے کیا تھا۔ اب وہ تین بدعتی بندے، یہ تو ایسے ہے کہ لکھ کر رکھنے والی بات ہے، موٹا سا لکھ کر سامنے رکھنے والی بات ہے، تاکہ جب بھی بدعت کی حدیث پڑھے یا سنے تو وہ پتہ چل جائے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تین بندے ہیں، ایک بندے کا نام ہے، جو پہلا بندہ ہے اس کا نام تھا عمر بن لحی۔ یہ جو عمر بن لحی تھا، اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسماعیل میں یہ نئے کام کیے تھے، یہ بدعتیں گڑی تھی۔ ایک تو کعبے کے اندر بت لایا، یہ اس کی بدعت تھا، کعبے میں بت لانا، ان بتوں کو خدا کی اولاد قرار دینا، یہ اس کی بدعت تھی۔ ننگے طواف کرنا، یہ اس کی بدعت تھی۔ حرام اللہ تعالیٰ کے نام کی بجائے ذبح کے وقت بتوں کا نام لینا، یہ اس کی بدعت تھی۔ بچوں کو کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ہمیں جو ہمارا سورج خدا اس نے دیا ہے، یہ فلاں ہمارے خدا نے دیا ہے، یہ اس کی بدعت تھی۔ یعنی مشرکوں کے اندر اولاد ابراہیم میں جتنے غلط کام کیے تھے، جو بدعت کے کام تھے، یہ وہ بندہ تھا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کا رد فرماتے اور فرماتے کہ وہ جہنمی ہے، وہ گمراہ ہو گیا، وہ اتر گیا پٹری سے، وہ پھسل گیا، تو یہ مراد ہوتا ہے۔ اب میں نے یہاں اس کا ذکر کیوں کیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا تو حکم یہ تھا، اس کا تو فیصلہ یہ تھا کہ 12 مہینے ہیں، اور 12 میں سے 4 جو ہیں وہ عزت والے ہیں۔ اب یہی جو بدعتی بندہ ہے عمر بن لحی، اس نے جو وہ 4 مہینے تھے نا، منہا 4 حرم، جو حرمت والے ریسپیکٹڈ مہینے تھے، ان کے اندر تبدیلی کر دی۔ رجب تھا برکت والا مہینہ، جو ایک عزت والا مہینہ، اس نے اس کی جگہ سفر کو لے آیا، مثال کے طور پر شعبان کو لے آیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے فیصلے کے اندر چینجنگ کی تھی۔ اب جب اس نے کتاب کے فیصلے کے اندر چینجنگ کی تھی، اللہ کا وہ لکھا ہوا فیصلہ جو لوح محفوظ میں ہے، کعبے میں بت لایا، فلاں کیا، یہ بدعتی بندہ تھا جس نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پہ لعنت ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر اس کے اوپر اس کو فرمایا اور لعنت فرمائی اس کے اوپر کہ یہ لعنتی بندہ تھا اور یہ جہنمی ہے۔ دوسرا بدعتی بندہ، لکھنے والا نام ہے یہ بھی، اور اس بدبخت کا تو قرآن میں نام آ گیا، جس کا بھی میں نام لینے والا ہوں۔ اب قرآن میں اس کا نام کیوں آیا؟ اب سورۃ البینہ کا جو متعلقات میں بیان کرنے لگا ہوں، اور مطہرہ کا باقی کا حصہ جس کے اوپر میں نے گفتگو کرنی ہے، اس مطہرہ کے حصے میں اس بندے کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ وہاں تک لے جائے، جو متعلقات ہیں نا ترجمے کے بعد، اس میں اس کا بھی ذکر آئے گا، اور قرآن میں اس بدعتی کا ذکر آ گیا، اور اس کی بدعت کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ لوگ جب اس کا ذکر کرتے ہیں، باقی واقعہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس کی بدعت کا ذکر نہیں کرتے، اس حساب سے کس نے یہ بدعت کی تھی۔ حالانکہ مفسرین نے، علامہ قرطبی نے، وہ حوالے میں نے پڑھے ہیں، انہوں نے اس کا اس نام لے کر اس کا بدعتی ہونا ذکر کیا ہے۔ اس بندے کا نام ہے سامری، عمر بن لحی، اس کا تاریخ عرب میں نام ہے، عرب کے اشعار میں نام ہے، عرب کی تاریخ میں نام ہے، تاریخ اسلام میں نام ہے، احادیث کے اندر اس کا نام ہے، قرآن میں نہیں آیا، پر اس بدبخت کا نام تو قرآن میں آیا ہے، سامری کا۔ بڑا بدعتی بندہ تھا یہ، اور منافق قسم کا منافق تھا یہ، اس کے اندر قبطیوں کی محبت تھی، اور اس سامری نے بدعت کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور تیسرا بندے کا نام ہمارے ہاں یہ اتنا مشہور نہیں ہے، اس کا مذہب مشہور ہے لیکن یہ مشہور نہیں ہے، اس کا نام ہے پول،
اور یہ جو پول نام کا بندہ ہے، ہمارے جو کرسچینٹی کا مطالعہ کرنے والے اہل علم ہیں وہ تو اس کو جانتے ہیں، یہ اتنا بڑا بدعتی بندہ تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور ان کو تثلیث کا حصہ بنایا۔ یہ وہ بندہ تھا جس نے عقیدہ کفارہ گڑھا۔ یہ وہ بندہ تھا جس نے انجیل برنباس کی مخالفت کی۔ اب برنباس تو حال ہی میں دریافت ہوئی ہے، لیکن ریجیکٹ تو اس کے زمانے میں ہی ہو گئی تھی۔ جتنے اب جو ہمارے سامنے جس کو ہم عیسائیت کہتے ہیں، وہ جو عیسائیت کا مذہب ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب نہیں ہے، وہ پول کا مذہب ہے، اسی کا سارا ہے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو عالمگیر بنایا، ورنہ قرآن تو کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اس پر متعلقات میں بات آئے گی، لیکن ابھی میں نے اشارہ کر دیا ہے، قرآن کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بس۔ اور یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ بدعت گڑھی تھی کہ وہ عالمین کے لیے ہے۔ تو یہ تین بدعتی بندے، عمر بن لؤی، سامری اور پول۔